السلام علیکم ٹو آل میرے پیارے ریڈرز اینڈ لسنرز، کیسے ہیں سب؟ لائف کیسی جا رہی ہے؟ اچھا، میں نے نا آپ لوگوں کو ایک دو دفعہ کلیئر کیا ہے اور میں ابھی بھی کلیئر کر رہی ہوں کیونکہ کچھ ریڈرز کو نہیں پتا میں دو تین دن کے گیپ سے کیوں ایپیسوڈ دے رہی ہوں۔ تو میں نے بتایا تھا میرے ایگزام چل رہے ہیں، یہ ویک مجھے اور لگے گا، ٹھیک ہے؟ اس سے نیکسٹ ویک انشاءاللہ ہم لوگ واپس سے اپنی روٹین پر آ جائیں گے، ڈیلی ایپیسوڈ، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا جو سوال تھا وہ برلاس کو لے کر تھا کہ برلاس کی کیا سٹوری ہے، ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو آج میں نے آپ لوگوں کو کلیئر کرنے کی کوشش کی ہے آج والی ایپیسوڈ میں۔ اگر تو کلیئر ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز پھر میں پوسٹ لگا کے آپ لوگوں کو سمجھاؤں گی کہ اس کی سٹوری کیا ہے، سیزن 2 میں کس طرح سے چلے گی۔ تیسری بات، زحال کا سویگ وہ آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہا۔ دیکھیں، ایک رائٹر نا مطلب موڈ کے اوپر اس کے ڈیپینڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ خوش ہے تو وہ خوشی والے سینس لکھے گا، ٹھیک ہے؟ اگر وہ تھرل موڈ میں ہے تو پھر وہ اسی طرح کے سین آپ کو دے گا۔ تو میری روٹین بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئی ہے، دیٹس وائی میں پورا فوکس نہیں کر پا رہی ہوں۔ پورا فوکس کرتے آپ لوگوں کو زحال کا بھی سویگ دیکھنے کو ملے گا۔ اوکے، سٹارٹ کرتے ہیں آج والی ایپیسوڈ۔ سامنے ہی نرس کھڑی بیڈ پر بیٹھی لڑکی کے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، جو بار بار ڈر کر اس کے ہاتھ جھٹکتی خود سے دور کر رہی تھی، ساتھ چیخ چلا بھی رہی تھی۔ آواز میں ہی ایک الگ سی کپکپاہٹ، ایک الگ ہی خوف چھلک رہا تھا جو سننے والے کو خود ہی بآسانی محسوس ہو جائے۔ ایسے ہی ڈاکٹر برہان کو بھی محسوس ہو رہا تھا۔ وہ تو گویا اپنی جگہ سے ہی ہل نہیں سکے تھے۔ ان کی تمنا تھی کہ وہ زرتشم کو ایک بار ہوش میں دیکھیں، لیکن اس طرح نہیں جس طرح وہ اس وقت ہوش میں تھی۔ نہیں دور، وہ روتی ہوئی مسلسل اس نرس کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کر رہی تھی کہ تبھی ڈاکٹر برہان کو محسوس ہوا کہ وہ اس تگ و دو میں بیڈ کے بالکل کنارے آ چکی ہے۔ میم ریلیکس پلیز۔ نرس کب سے اس کو قابو کرتی کرتی اب عاجز آنے لگی تھی، جب اسی اثناء میں زرتشم بیڈ کے کنارے پر پہنچتی گرنے ہی والی تھی کہ کسی کے دو مضبوط ہاتھوں نے اسے کندھوں سے تھام لیا تھا۔ گرنے کے ڈر سے زرتشم کا چڑیا سا دل ایک دم سے اچھل کر حلق میں آتے رنگ لٹھے کی مانند سفید پڑ گیا تھا۔ اس نے ہونکوں کی طرح مڑ کر پیچھے دیکھا، جہاں ڈاکٹر برہان اسے کندھوں سے تھامے کھڑے تھے اور اسی کے چہرے کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ ریلیکس، آپ بالکل سیف ہیں، انہوں نے اپنے لہجے میں دنیا بھر کی نرمی شامل کرتے اسے تسلی دی، لیکن وہ تو ایسے تھی جیسے سانس بھی نہ لے رہی ہو۔ آنکھیں پتھرا چکی تھیں، دل بھی رک چکا تھا۔ ایسے بیٹھیں، چلیں۔ انہوں نے اسی طرح سہارا دے کر ٹھیک سے بیڈ پر بٹھایا۔ زرتشم اب بھی ان کے چہرے کی جانب ہی ہونکوں کی طرح دیکھے جا رہی تھی کہ پل کی پل اس کی آنکھوں میں خوف امڈ کر آنے لگا تھا، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ پھر سے رونے لگی۔ مجھے مت مارنا، وہ ہچکیوں میں روتی اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ ڈاکٹر برہان کے سامنے جوڑ گئی۔ اس کے لہجے میں گڑ گڑاہٹ تھی، جیسے وہ بھیک مانگ رہی ہو۔ ڈاکٹر برہان اس کی یہ حالت دیکھ بے اختیار سکتے میں چلے گئے۔ انہوں نے کبھی اسے
اس طرح ہوش میں نہیں سوچا تھا۔ وہ ان کی سوچ سے زیادہ تشدد کا شکار ہو چکی تھی، نہ صرف جسمانی بلکہ ذہنی طور پر بھی اسے کافی وقت سے ٹارچر کیا جاتا رہا ہے۔ نہیں، آپ کو کوئی نہیں مارے گا، آپ بالکل سیف ہیں، دیکھیں اس جگہ کو، نیو ہے نا؟ وہ اسے پورا روم دکھانے لگے۔ زرتشم نے خوف سے بھری نگاہیں یہاں وہاں دوڑائی۔ ہر چیز نئی تھی، اندھیرا نہیں، ہر طرف روشنی تھی، اور اسے اب اسی روشنی سے خوف آنے لگا تھا۔ وہ ہر جگہ لائٹس ہی لائٹس دیکھ آنکھوں پر ہاتھ رکھتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بسرتشم، کیا ہوا؟ ڈاکٹر برہان اسے ایسے روتے دیکھ ایک دم سے پریشان ہوئے۔ وہ گھٹنوں میں منہ چھپائے پھوٹ پھوٹ کر روتی جا رہی تھی۔ یہ بھی سب حرکتیں ڈاکٹر برہان کے دیے جانے والے ڈوز کی وجہ سے تھیں۔ اتنے دن سے انہوں نے اسے ہائی ڈوز دیے تھے، وہ ان کی وجہ سے اس حد تک ری ایکٹ کر پا رہی تھی، ورنہ وہ زمین پر پڑی ایک زندہ لاش سے زیادہ اور کچھ نہیں تھی۔ ڈاکٹر برہان نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی۔ انہیں شدید طیش آنے لگا تھا ان دونوں بھائیوں پر جو اس کی اس حالت کے ذمہ دار تھے۔ انجیکشن دیں مجھے، ان کو اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نظر نہیں آیا۔ اسے یوں دیکھنا ان کے لیے تکلیف کا باعث بن چکا تھا۔ ڈوز ہلکا رکھیں تھوڑا۔ نرس کو انجیکشن تیار کرتے دیکھ انہوں نے سختی سے تنبیہ کی۔ نرس نے ان کے کہے مطابق ڈوز اتنا رکھا کہ زرتشم کا جسم تھوڑا سن ہونے لگے، لیکن وہ پوری طرح سے بے ہوش نہ ہو۔ نہیں نہیں، وہ انجیکشن سے خوف زدہ ہوتی پیچھے کی جانب کھسکنے لگی تھی، لیکن پیچھے ڈاکٹر برہان کھڑے تھے، جس کے وجود سے وہ بے ساختہ جا ٹکرائی۔ انہوں نے نظریں نیچے کرتے اسے دیکھا۔ وہ تو ایسے تھے جیسے کوئی پتھر کی مورت۔ بدن میں ایک کرنٹ سا دوڑ گیا تھا۔ ڈاکٹر، نرس نے اس کی حالت دیکھ پریشان ہوتے ڈاکٹر کو پکارا، جو اس کی نظروں کا ارتکاز ٹوٹتے انہوں نے نرس کی جانب دیکھا۔ مجھے دیں۔ اس سے انجیکشن لے کر انہوں نے زرتشم کو دیکھا، جس کی خوف زدہ نگاہیں انجیکشن کے ساتھ ہی گھوم کر ڈاکٹر برہان پر آ اٹکی۔ مس زرتشم، آپ کو چڑیا پسند ہے؟ وہ یہ سوال ایسے کر رہے تھے جیسے سامنے کوئی چھوٹی سی بچی بیٹھی ہو، لیکن وہ یہ بھول گئے تھے کہ اتنے عرصے کا تشدد برداشت کرتے کرتے وہ زبان سے پورا جملہ ادا کرنا بھی بھول گئی تھی۔ اگر وہ کبھی کوئی بات کرتی تو بالاج اس کی زبان کو گرم سلاخوں سے ایسے جلا دیتا کہ وہ کئی کئی دن صرف درد میں ہی تڑپتی رہتی، لیکن وہاں اسے صرف درد دینے والے تھے، زخم پر مرہم رکھنے والے نہیں۔ آج کوئی ایسا ملا تھا جو صرف زخموں کا مرہم تھا، تو وہ ایسے حواس کھو چکی تھی۔ دیکھیں کتنے خوبصورت برڈز ہیں، دیکھیں۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اس کی توجہ کھڑکی میں بیٹھی چڑیا کی جانب مبذول کروائی۔ وہ بھی اس جانب دیکھنے لگی کہ اسی دوران ڈاکٹر برہان نے پلک جھپکتے سرنج
ان کے بازو میں پیوست کرتے ساری دوا اس کے بدن میں اتار دی۔ یہ کام پلک جھپکنے سے بھی کم ٹائم میں ہوا تھا، ایسے کہ زردشم کو پتہ بھی نہ چلا۔ اس نے پھر سے ڈاکٹر برہان کو دیکھا، جو اس کی جانب دیکھتے شدید مسکرا رہے تھے۔ آپ کو انجیکشن سے ڈر لگتا ہے تو ہم نہیں لگائیں گے۔ نرس، سارے انجیکشن لے جائیں، ہمیں نہیں چاہیے۔ ان کے کہنے پر سارے انجیکشن نرس اٹھا کر باہر لے جانے لگی۔ اسے لے جاتے دیکھ زردشم کو جیسے سکون کا سانس آیا۔ انجیکشن دھیرے دھیرے اس کی باڈی میں اپنا اثر دکھا رہا تھا، جس سے وہ دھیمی پڑتی پیچھے تکیوں سے ٹیک لگا گئی۔ ڈاکٹر برہان اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے رپورٹس اٹھائی اور اسے غور سے دیکھنے لگے۔ انہیں زردشم میں پہلے کے مقابلے زیادہ تبدیلی نظر آ رہی تھی۔ وہ ریکور اور بھی ہو سکتی تھی اگر درمیان میں اسے ہائی ڈوز نہ دیے جاتے۔ آپ کا فیورٹ کلر کیا ہے؟ وہ نظریں سرسری سی اس کی جانب اٹھا کے دلچسپی سے پوچھنے لگے۔ زردشم جو اپنی ہی گود میں رکھے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، ان کے سوال پر بے ساختہ نگاہ اٹھائے ان کی جانب دیکھنے لگی۔ فیورٹ کلر؟ اس کی نگاہوں میں الجھن بھانپتے انہوں نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا، لیکن وہ خالی خالی نظروں سے انہیں بس دیکھتی رہی۔ دماغ جیسے مفلوج ہو چکا تھا۔ وہ اب بہت کم سوچنے کی سخت رکھ سکتی تھی۔ ڈاکٹر برہان کو اندازہ ہوا کہ وہ اپنا آپ بھی بھول چکی ہے۔ انفیکٹ وہ تو باتوں کو سمجھنے کی صلاحیت تک کھو چکی ہے۔ اس وقت وہ آرام سے تھی، مطلب اس پر انجیکشن کا اثر تھا اور باقی کچھ نہیں تھا وہاں سوائے ایک موم کی گڑیا کے، جس کی خوبصورتی پر اب بہت سے داغ دھبے لگ چکے تھے۔ وہ اور کچھ رپورٹس دیکھتے، زردشم کا بخار وغیرہ دیکھتے رہے۔ اس کی باڈی ٹریٹمنٹ کومل کے حوالے کی تھی، جسے بلا کر انہوں نے زردشم کو شاور دلوا کر اسے نیو ڈریس دے دیا تھا۔ وہ بالکل صاف ستھری ہوئی بیٹھی سب کو اپنے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ کومل اس کے بالوں کو ہیئر ڈرائر سے خشک کرتی اس کے بال بنانے لگی۔ اسے ڈیلی آنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں ڈاکٹر برہان وہاج کو مجبور کرتے تھے کہ وہ اسے لائیں۔ شاید وہ اسے دیکھنا چاہتے تھے، اس کا دیدار کرنا چاہتے تھے، یا پھر اب یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ ظالم سفاک درندے اب اس معصوم کے ساتھ تو ویسا کچھ نہیں کر رہے۔ پیاری لگ رہی ہو۔ کومل نے زردشم کے بالوں کی فرنٹ سٹائل بناتے ڈاکٹر برہان کی جانب دیکھا، جو ابھی ہی باہر سے آئے تھے۔ آتے جیسے ہی ان کی نظر زردشم پر پڑی، پھر تو جیسے پلٹنا ہی بھول گئی۔ وہ یک ٹک اسے دیکھتے گئے۔ نہانے کے بعد اس کے چہرے پر لگی گرد اتر کر اس کی اصل رنگت کو صاف ظاہر کر رہی تھی۔ اس کے نین نقوش، وہ جیسے کوئی حسن کی ملکہ تھی، جبکہ اس کے نکھر کر آنے والے روپ کو اور غور سے دیکھتی کومل بے ساختہ پیچھے ہٹ گئی۔ وہ ہونکوں کی طرح اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی جس سے ملنے والا پہلا ہی تاثر بہت جانا پہچانا سا تھا۔
اور اب تو جیسے وہ بہت پہلے سے جانتی تھی اس کو۔ یہ کیا کر رہے اندر؟ اتنی دیر کون لگاتا ہے؟ وہاں جلے پیروں والی بلی بنے یہاں وہاں گھوم رہے تھے، انہیں جیسے ڈاکٹر برہان کا اندر ہونا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ کانچی ہم دیکھ کر آئے، ایک ملازم نے نہایت مؤدب انداز میں اجازت چاہی، جس پر انہوں نے خون خوار نظروں سے اسے دیکھا تاکہ اس ڈاکٹر کو ہم پر شک ہو جائے۔ چپ کرو تم خبیث! اسے بری طرح سے جھڑکتے وہ خود انتظار کی سوئیوں کی طرح ٹک ٹک بجنے لگے تھے۔ اندر سے بہت دیر سے کوئی جواب نہیں آیا تھا، نہ ڈاکٹر برہان باہر آئے نہ کومل۔ وہ کتنے دنوں بعد آج گھر آیا تھا، دوستوں کے ساتھ ٹرپ پر، یا یوں کہہ لیں آوارہ گردی کرنے وہ باہر گیا ہوا تھا۔ بالاج خان افندی کی یہی عادت تھی، دوستوں کے ساتھ باہر جاتے تو آنے میں مہینہ بھی لگ جاتا تھا، اور گھر میں کسی کو اس کی اس عادت سے غرض نہیں تھی، لیکن اس بار تو عین کے دل پر سانپ سے لوٹ رہے تھے کہ کب وہ گھر آئے اور زرتشم سے حساب بے باک کرے، جو روز ہاسپٹل اسی کے شوہر کے ساتھ جانے لگی تھی۔ وہ اب بھی لاؤنج میں ہی بیٹھی تھی جب گھر کے مین گیٹ سے بالاج کو انٹر ہوتے دیکھا۔ وہ پینٹ شرٹ میں ملبوس سیٹی بجاتا ہوا اپنی ہی دھن میں خوش باش سا گھر میں داخل ہوا۔ اسے دیکھ ملازمائیں فوراً سے پہلے غائب ہو گئی تھیں، کیونکہ کوئی بھی اس حوثی درندے کی نظروں میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ کدھر سے آوارہ گردی کر کے آ رہے تم؟ اسے دیکھ عین یکدم تڑک کر پوچھنے لگے۔ تم کو مسئلہ؟ اب جدھر بھی کرے۔ بالاج کا انداز اس سے زیادہ کڑوا تھا، جس پر عین کے تنگ بدن میں مانو آگ سی بھڑک اٹھی ہو۔ ہم کو تو نہیں ہے، لیکن جب تم کو سچ پتہ چلے گا تو تم کو ضرور مسئلہ ہوگا۔ وہ ایک آبرو اٹھاتی کچھ جتانے والے انداز میں بولی۔ کیا مطلب؟ ہم سمجھا نہیں۔ وہ اس کے انداز پر ہی ٹھٹک گیا تھا، تبھی آبرو اٹھائے پوچھنے لگا۔ ذرا چکر تو لگاؤ اس مہارانی کے کمرے کا، تم کو خود سب پتہ چل جائے گا۔ وہ پلو جھاڑتی ایک ادا سے صوفے پر بیٹھتی ٹانگ پر ٹانگ چڑھا گئی۔ بالاج مہارانی کے نام پر زرتشم کو ہی سوچ کر کھڑا تھا، لیکن وہ کیا کر سکتی تھی بھلا؟ اسے یہی سمجھ نہیں آئی۔ وہ ساری تھکاوٹ بھول کر سیدھا اس کمرے کی جانب گیا جہاں اسے قید رکھا ہوا تھا۔ وہ کمرہ سب کمروں سے الگ تھا اور آخر میں تھا، جہاں کی لائٹس وہ اکثر بند کر دیتے تو باقی گھر کی لائٹس پر کوئی اثر نہ پڑتا، بس ایک ہی معصوم جاں اس حبس جاہ میں قید تڑپتی رہتی۔ اب دیکھتا ہے امبی کیسے تم اس کا علاج کرواتے ہو کان، اب چین سے جینے نہیں دے گا اس کو۔ وہ سامنے رکھے فلاور واس میں رکھے پھول کو ہاتھ میں بری طرح سے مسل گئی، جیسے وہ پھول نہیں زرتشم ہو۔ وہ مزے سے ملازمہ کو اپنی کافی کا بول کر بیٹھی اب لگنے والے تماشے کا انتظار کرنے لگی۔ بالاج نے جاتے اس کمرے کا دروازہ دھاڑ سے کھولا
سامنے خالی کمرہ دیکھ اس کی آنکھیں ایک دم سے پھٹی اور آسمان جیسے اس کے سر پر آن گرا۔ اتنے سالوں سے اسے یہاں ایک وجود دیکھنے کی عادت تھی جو آج یہاں موجود نہیں تھی، تو آسمان گرنا تو بنتا تھا۔ وہ ناک کے نتنے پھلائے، ہاتھ کی مٹھیاں زور سے بھینچے، واپس سے لاؤنج میں نکل آیا جہاں عین بے صبری سے اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ اس وقت وہ ایک جلتا ہوا انگارہ تھا۔ یقیناً وہ اپنے ساتھ بہت کچھ اور بھی جلا دینے والا تھا۔ کومل ہاسپٹل سے شام تک واپس نہیں آئی تھی، جبکہ سب کو اس کا شدت سے انتظار تھا، کیونکہ آج سب کو نئی نویلی دلہن کے لیے شاپنگ کرنے جانا تھا۔ بقول یاقوت کے وہ لڑکی اندھی بھی ہوئی تو وہ اس سے نکاح کرنے کو تیار ہے، تو کسی نے بھی اسے دیکھنے کی زحمت نہیں کی۔ بہرحال اسے جانتا تھا یہی سب کے لیے کافی تھا۔ اس وقت جمل بچوں کو بھی اپنے ساتھ تیار کیے ہوئے تھی، جو باہر جانے کے لیے بے حد ایکسائٹڈ نظر آ رہے تھے۔ دونوں ہی تیار شیار ہوئے ایک ہی اسٹرالر میں بیٹھے تھے۔ کب آئیں گی کومل بھابھی؟ مجھے دوستوں کے ساتھ بھی جانا ہے باہر۔ برلاس ان سب سے زیادہ بے چین نظر آ رہا تھا، جسے موبائل پر دوستوں کی طرف سے میسج پر میسج موصول ہو رہے تھے۔ تمہیں بڑی جلدی ہے؟ آرام سے بیٹھو، پامیر نے اسے سرسری سا ڈپٹا اور خود اپنے موبائل میں لگ گیا۔ عبدالباری جمل کی گود میں تھا۔ وہ دونوں بچوں کے ساتھ اسٹرالر میں آ سکتا تھا، لیکن اس وقت اس کا شدید رونے کا موڈ تھا، تو اسے یہی بہانہ دکھا کہ کوئی اسے لٹا دے اور وہ دھاڑے مار کر رو دے۔ کس ماں کے میسج آ رہے ہیں اتنے؟ برلاس کے موبائل کی مسلسل ٹون بجتے دیکھ پامیر نے آبرو اٹھاتے مشکوک انداز میں پوچھا، کسی کے بھی نہیں دوست ہیں؟ برلاس اس کے سوال پر یکدم سے گڑبڑا گیا، جیسے کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ دوست ہیں کہ معشوق جو سانس ہی نہیں لے رہے؟ وہ فل تفتیشی موڈ میں سوال کر رہا تھا۔ ہاں، معشوق؟ برلاس بھائی؟ جمل نے فوراً سے بھویں سکیڑے شکی نگاہوں سے برلاس کو دیکھ رہی صحیح کسر پوری کر دی۔ یار کیا ہو گیا آپ سب کو؟ میں ایسا دکھتا ہوں کیا؟ برلاس کندھے اچکائے دکھ اور تعصب سے پوچھنے لگا۔ نہیں، تو ویسا دکھتا ہے جس کو اس وقت ٹیوننگ کی سخت ضرورت ہے۔ پامیر کی باتیں برلاس کو خوف زدہ کر رہی تھیں۔ وہ جتنا مرضی اپنے باپ کو تنگ کر لے، لیکن ان معاملوں میں وہ جان نکال کر رکھتا تھا تینوں کی۔ ایسا سوچنا بھی نہیں، آپ شادی شدہ ہیں۔ جمل کی بات پر برلاس جو پامیر کو گھور رہا تھا، بے اختیار جمل کی جانب دیکھنے لگا، جس نے پل نہیں لگایا تھا اس کے دل کو مٹھی میں لینے کے لیے۔ شادی کے نام پر برلاس کے چہرے کی رنگت یکسر تبدیل ہونے لگی، جیسے کسی نے اس کے دل کو بری طرح سے کچل دیا ہو اور اسے باقاعدہ تکلیف محسوس ہوئی ہو۔ میں باہر ویٹ کر رہا ہوں، گاڑی میں آ جائیں آپ، وہ بجھے ہوئے انداز میں بولتا گھر سے باہر نکل گیا۔
اس کے پیچھے جاتے زامل زالے اسے اکیلے جاتے دیکھ ٹھسکنے لگے تھے۔ یہ باز نہیں آئے گا بھائی کو ہی اس کے بارے میں بتانا پڑے گا۔ پامیر اس کے یوں جانے پر سخت پریشان ہوا۔ برلاس شاہ کا نکاح عائرہ خانزادہ کے ساتھ 6 مہینے پہلے پاکستان میں ہی کر دیا گیا تھا، جو رشتے میں جمل فاحد خانزادہ کی کزن تھی۔ فاحد خانزادہ 2 بھائی تھے جن کا نام تھا راحم خانزادہ۔ وہ فاحد سے عمر میں بڑے تھے۔ ان کے 2 بچے تھے، سب سے بڑا نوفل راحم خانزادہ اور بیٹی عائرہ راحم خانزادہ، اور فاحد کی پہلی بیوی سے ایک بیٹی جمل فاحد تھی۔ اس بیوی کی ڈیتھ کے بعد انہوں نے پھر سے شادی کر لی تھی تاکہ ان کی چھوٹی سی بیٹی کو ماں کا پیار بھی مل سکے۔ ان سے بھی فاحد کا ایک بیٹا ہوا تھا جس کا نام تھا زین فاحد خانزادہ۔ نوفل راحم خانزادہ نے جمل پر شروع دن سے بری نظر رکھی تھی۔ اپنے دوستوں میں فلیکس مارنے کے لیے اس نے جمل جیسی معصوم بچی کے ساتھ نازیبا حرکتیں کر کر ان سب کو تصاویر کی شکل میں دکھائی، جس پر اسے واہوائی بہت ملی، اور یہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس میں ایسی حرکتیں کرنے کا شوق بھی بڑھنے لگا تھا جسے محبت کا نام دے کر جمل کے پیچھے وہ پڑ گیا تھا، اور لیکن خدا نے اس کی حفاظت ذیحال خان افندی کی صورت میں کی تھی، جس نے وقت رہتے جمل کو کڈنیپ کر کر اسے اپنے نکاح میں لے لیا تھا۔ یہ دنیا کو غلط لگا تھا، بہت غلط، لیکن جمل فاحد کے لیے وہ زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا تھا۔ وہ ذیحال کے نکاح میں آ چکی تھی، اس کے 2 بچوں کی ماں بھی بن چکی تھی، لیکن یہ بات نوفل راحم خانزادہ کی برداشت سے باہر تھی، اس لیے اس نے جمل کی زندگی برباد کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ وہ انجان تھا کہ اسی کی بہن عائرہ خانزادہ کا نکاح جمل کے ہی چھوٹے دیور برلاس شاہ کے ساتھ طے کیا گیا تھا۔ یہ حقیقت اس پر کبھی ظاہر ہی نہیں ہو سکی کیونکہ اس سے پہلے وہ دنیا سے ہی چل بسا تھا۔ اس کی موت قدرتی نہیں تھی بلکہ اسی کے بہنوئی برلاس شاہ کے ہاتھوں اسے دردناک موت ملی تھی، جس کی لاش اس نے اپنی بیوی کو منہ دکھائی میں گفٹ دی تھی۔ جمل فاحد خانزادہ نے زندگی میں بہت مشکلات دیکھی تھی۔ سوتیلی ماں کی نفرت، باپ کی لاپرواہی اور اکیلا پن، ان سب کا ازالہ اسے صرف ایک شخص دے کر دیا گیا تھا جو اس پر اپنی جان وارتا تھا، جو اس کے قدموں میں پوری دنیا ڈھیر کر سکتا تھا۔ صرف وہی نہیں، اس کے 3 بھائی یاقوت مرزا، پامیر سلطان اور برلاس شاہ، جنہوں نے نہ صرف اسے اپنی بہن بنایا تھا بلکہ اسے اپنی بہن سے بھی بڑھ کر سمجھا تھا، اور تینوں اس پر جان چھڑکتے تھے۔ برلاس شاہ اپنی بہن کا بدلہ لینے کے لیے اپنی زندگی کی خوشیوں کی قربانی دے بیٹھا تھا، لیکن اسے کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔
وہ اپنا دل پتھر کر چکا تھا یا شاید اسے خود مار گیا تھا۔ نوفل نے اس کی بہن کے ویڈیوز ڈارک ویب پر اپلوڈ کرنے کی سب سے بڑی غلطی کی تھی، اور برلاس شاہ، جس کی پرورش ایک پٹھان نے کی تھی، اس کے لیے یہ سب برداشت کرنا کیسے ممکن تھا؟ وہ لوگ غیرت پر جان لینے اور دینے والے تھے۔ ہمیں کرنی چاہیے، ورنہ کب تک ایسا چلے گا؟ زمل بھی کچھ سوچ کر پریشان ہوئی کہ اسی وقت مشی اپنے کمرے سے باہر نکل آئی۔ ارے مشی، تم اٹھ گئی؟ یہ زمل کے ساتھ مارکیٹ تو چلی جاؤ، اسے تمہاری میرا مطلب ہے یاقوت بھائی کی دوسری بیوی کے لیے لال چوڑا لینا ہے۔ چمکتا ہوا وہ ایسے بتا رہا تھا جیسے سامنے کھڑی لڑکی اس کی بات پر خوش ہو جائے گی، جبکہ اس کی باتوں پر کسی نے مشی کے دل پر پاؤں رکھ دیا تھا، اس کی دھڑکنیں روک دی تھی۔ جی مشی آپی، آپ چلیں، بہت مزہ آئے گا، ہم بھی نا بہت ساری چیزیں لیں گے، آ جائیں۔ زمل اسے آنے کا کہتی خود بچوں کو لیے باہر نکل گئی، ایسے جیسے مشی کا جواب اس کے لیے کوئی معنی نہ رکھتا ہو۔ مشی نہ چاہتے ہوئے بھی ان کے ساتھ مارکیٹ کے لیے نکل گئی۔ برلاس ان سب کو لے کر گیا تھا، جس میں سب سے زیادہ فائدہ بچوں کا ہوا تھا، کیونکہ ان کے ساتھ ان کا تا تھا جو آیا تھا۔ وہ جہاں جائے وہ مال مطلب پاشا کے پروڈکٹس کا بن جاتا تھا۔ یہ ایک ویران جزیرہ تھا، اندھیرے میں ڈوبا ہوا، سنسان، جہاں انسان چاہ کر بھی نہیں بس سکتے تھے، کیونکہ یہاں خون خوار جانور سرِ عام گھوم رہے تھے۔ شیر جن کے دونوں نوکیلے دانت ہر وقت باہر رہتے، جیسے ان کو اب کوئی شکار ملے اور وہ اپنی بھوک مٹانے کا ذریعہ بنا لیں، لیکن وہیں ان کے ساتھ کچھ خون خوار انسان بھی تھے، سلیو لیس ویسٹ پہنے، ٹراؤزر اور اس کا رنگ ایک جیسا سیاہ، لیکن ان کی اپنی رنگت بھی بالکل سیاہ کوئلہ تھی، جسامت میں اس قدر پھولے ہوئے تھے جیسے اب پھٹیں گے۔ وہ لوگ ہاتھوں میں جدید ویپنز لیے یہاں وہاں پہرے پر کھڑے تھے، ساتھ ان کے شیر بھی گھوم رہے تھے۔ وہیں سے آگے سمندر کے کنارے ایک عدد کمرہ بنا تھا، گودام کی طرح، جس میں ضرورت کی ہر لگژری چیز موجود تھی۔ دیواروں پر بھیڑیے کی کھال لٹک رہی تھی اور ساتھ ہی جدید ہتھیار بھی تھے۔ اس کمرے کے بیچوں بیچ صوفہ سیٹ رکھا تھا، جس پر ایک شخص سگار پیتے ہوئے سارا دھواں ہوا کے سپرد کر رہا تھا۔ چہرے پر سنجیدگی حد درجے کی تھی۔ اس کے آدمی وہیں کھڑے تھے، بالکل تیر کی طرح سیدھے۔ اس کے بارے میں معلومات ملی ہے، اس کی بیوی کالج جاتی ہے، لیکن اس کی حفاظت کے لیے اس کے پیچھے اس پاشا کے 2 گارڈز بھی ہوتے ہیں۔ ان کی موجودگی میں اس کی بیوی پر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں ہوگا۔ ایک آدمی بالکل روبوٹک انداز میں بولا۔ اس کی باتیں سن کر اس شخص کے چہرے پر سنجیدگی کی جگہ بیزاریت نے لے لی تھی۔ تو ہٹاؤ ان کو، مجھ کو وہ چاہیے۔ تم کیسے بھی اس کو ادھر لائے گا؟ وہ پاشا کا کمزوری ہے۔ ان کا لب و لہجہ پیور انگریزوں والا تھا، تبھی اردو بھی کافی کمزور لگ رہی تھی۔ اوکے، وی ول، ٹھیک ہے، ہم کریں گے، اسی آدمی نے سر جھکا کر جواب دیا اور باہر کی جانب بڑھ گیا۔
اس کے ساتھ اور بھی بندے تھے جن کے بھاری بوٹوں کی آواز اس کمرے میں نکلتے ہوئے گونج اٹھی تھی۔ وہ لوگ کوالالمپور کے سب سے مہنگے مال میں آئے تھے جہاں چیزوں کی قیمت پاکستانی کروڑوں کے برابر تھی۔ یہی بات مشی نوٹ کر گئی تھی۔ مطلب اب وہ لوگ اس لڑکی کے لیے اتنا خرچہ کریں گے۔ وہ نہیں جانتی تھی لیکن وہ جیلس ہو رہی تھی۔ جمل اس سے بے خبر اپنی شاپنگ کر رہی تھی۔ دلہن کے لیے اس نے بے حد خوبصورت جوڑا لیا اور پھر اپنے لیے۔ بچے اپنے طاق کے ساتھ اپنی شاپنگ کر رہے تھے جب مشی کی گود میں سویا ہوا عبدالباری اٹھ کر رونے لگا۔ مشی آپی، اس کی فیڈرز بیگ میں ہے، آپ ذرا دے دیں اسے، میں نہیں دلہن کے لیے شاپنگ کر رہی ہوں، کوئی چیز نہ رہ جائے۔ جمل نے مصروف سے انداز میں اسے بتاتی خود آگے بڑھ گئی۔ مشی تو اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ کیسے کر رہی تھی شاپنگ؟ وہ لوگ اس لڑکی کو کتنا بھاؤ دے رہے تھے، یہ سب باتیں وہ اب محسوس کر رہی تھی، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی عبدالباری کو لے کر بیگ کے پاس آ گئی۔ اس کا اپنا دل نہیں تھا کچھ لینے کا، اس کے باوجود جمل نے اس کے لیے بہت ہی خوبصورت جوڑا لیا۔ یاقوت بھائی کے لیے کیسے رنگ کی شیروانی لوں؟ جمل اس کے سامنے کچھ رنگ رکھواتی دلچسپی سے پوچھنے لگی، لیکن مشی نے اسے ایسے ہونکوں کی طرح دیکھا جیسے اس نے کوئی اور ہی انوکھا سوال کر دیا ہو۔ بتائیں نا۔ اسے خاموش دیکھ وہ پھر سے بول پڑی، اب مجھے کیا پتا، جو صحیح لگے تمہیں۔ وہ کیسے بتاتی کہ یہ سب اسے کتنی تکلیف دے رہا تھا؟ اس سے زیادہ شاید کوئی بد نصیب عورت نہیں ہو سکتی تھی جو اپنے ہی شوہر کی دوسری شادی کی شاپنگ کرنے آئی ہو۔ ارے آپ کو تو ان کی چوائس پتہ ہے نا؟ جمل کو جیسے اس کا جواب اچھا نہیں لگا تھا۔ نہیں، مجھے نہیں پتا۔ وہ صاف اس کے منہ پر مکر گئی اور نگاہیں پھیرے دوسری جانب دیکھنے لگی۔ دل میں ایک عجیب سی تکلیف سر اٹھانے لگی تھی۔ چہرہ سرخ ہو رہا تھا جیسے وہ اب رو دے گی، لیکن وہ خاموش بیٹھی اپنے آنسو پی رہی تھی۔ چلیں، ان کی دوسری بیوی جان لے گی میرے بھائی کی ہر چوائس۔ جمل بول کر خود ہی رنگ سلیکٹ کرنے لگی۔ جب اس کی بات پر مشی نے قرب بھری نگاہوں سے اسے دیکھا، آنکھوں کے ڈورے سرخ ہونے لگے تھے۔ جمل باقی کی شاپنگ خود سے کرتی گئی۔ سب کے لیے اس نے جوڑے لیے اور پھر برلاس کے لیے، ساتھ ہی وہ سب واپس آ گئے تھے۔ اس وقت گھر کا ماحول واقعی شادی والا لگ رہا تھا۔ ڈرائنگ روم میں سب کا شور ایک ساتھ بلند تھا۔ بچے اپنے نئے ٹوائز دیکھ بہت خوش تھے۔ جامل نے تو آتے ساتھ ایک گاڑی کے انچر پنچر ڈھیلے کر دیے تھے۔ یہ دیکھیں، آپ کے لیے۔ جمل نے چہک کر ایک ڈریس کومل کی جانب بڑھایا۔ یاقوت اور زحال بھی وہیں آ گئے۔ بھابھی دیکھیں، آج ہم نے کتنی ساری شاپنگ کی۔ زحال کو دیکھ جمل جلدی سے اٹھ کر اس کے پاس گئی اور بازو سے پکڑ کر لا کر اپنے ساتھ بٹھاتی سب چیزیں دکھانے لگی۔ مشی کی نگاہیں یاقوت پر ٹکی تھیں جو چپ بیٹھا ٹیبل اور صوفوں پر بکھرا سامان دیکھ رہا تھا۔ وہ اسے اپنی موت کا سامان لگ رہا تھا۔ بلو رنگ لے آتی، اسے شاید بلو پسند ہے، میں نے اسے بلو کلر میں پہلی بار دیکھا تھا۔ یاقوت کی بات پر سب نے اس کی جانب دیکھا۔ مشی کا تو گویا سانس تک رک گیا۔ اس کی بات سن کر
کیا وہ واقعی اس لڑکی کی بات کر رہا تھا؟ کیا اس نے پہلے اسے دیکھا تھا؟ یہ سارے سوال مشی کے ذہن میں گڈمٹ کرنے لگے تھے اور مزید تکلیف کا باعث بن رہے تھے۔ واہ کیا بات ہے! دیکھ رہی ہو مشی بہنا، آپ کا راستہ پہلے ہی بند ہو رہا ہے بھائی۔ امیر بھوئیں مٹکاتے اسے چھیڑنے لگا۔ اس کی باتیں جیسے جلتی پر تیل کا کام کر گئی تھی۔ سو ویورز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ اللہ حافظ۔